بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے مختصر دورے کے بیان میں ہے۔ گزشتہ چند جلسات کے اندر قانون علیت کے بارے میں گفتگو تھی۔ الحمدللہ کسی حد تک تفصیل کے ساتھ اصل علیت اور قانون علیت کو بیان کیا گیا۔ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ علت کی تعریف اور علت کے اقسام کی طرف آتے ہیں، لیکن اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اصل علیت کے بارے میں دو باتوں کی جانب صرف اشارہ کروں اور پھر انشاءاللہ تعریف علت اور علت کے اقسام کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، قانون علیت سے مراد یہ ہے کہ ممکن الوجود اپنے امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے۔ یہ قانون علت کی تعریف ہے، اصل علیت کی۔ لیکن اس اصل علیت کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں تو عالم اسلام میں متکلمین کا ایک گروہ اصل علیت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہے، اور مغربی سرزمین میں بھی تجربی فلاسفر خصوصاً ڈیوڈ ہیوم وہ اس قانون علیت کو قبول نہیں کرتے۔ اسلامی دنیا میں جو متکلمین ہیں ان میں اشاعرہ پروردگار عالم کی ذات کے علاوہ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کے لیے علت قرار نہیں دیتے۔ یہ کلام اسلامی کے تعارف میں عرض کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں خدا کے علاوہ، ان میں سے کوئی بھی موجود کسی بھی موجود کے لیے علیت کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ علت فقط خدا کی ذات ہے۔ بقایا جتنے بھی موجودات ہیں ان کے بارے میں ان کی ایک مشہور نظر ہے، وہ کہتے ہیں عادت اللہ جرت علی ذالک، کہ عادت خدا اس طریقے سے ہے کہ مثلا جیسے ہی آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ پانی نے آپ کی پیاس بجھائی ہے، یا مثلا سورج جو نکلا ہے تو وہ روشنی دے رہا ہے، سورج نے عالم کو روشن کیا ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ سورج عالم کو روشن کرتا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ عادت اللہ جرت علی ذالک، جیسے ہی سورج نکلتا ہے خداوند متعال عالم کو روشن کرتا ہے۔ کہ اصل علیت کے بارے میں نہایت انحرافی عقیدہ ہے کہ جو انسان کی فطرت سلیم کے برخلاف ہے۔ یہ اشاعرہ کا جو نظریہ ہے بالکل انسانی فطرت کے برخلاف ہے۔ اصل مسئلہ بھی یہ تھا، جیسے کہ ہم انشاءاللہ خدا شناسی کے توحید کے مباحث میں، ربوبیات کے مباحث میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ توحید افعالی کو درست اور صحیح درک نہ کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے ان لوگوں نے اس نظریے کو اپنایا کہ ان کا ماننا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی علت قرار دیا گیا تو توحید افعالی مخدوش ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی انتظار کریں، خداوند متعال توفیق دے، خدا شناسی کے مباحث میں پہنچیں، وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ مغربی سرزمین پر ایک اور مسئلہ تھا۔ مغربی سرزمین پر جو تجربی فلاسفرز ہیں، بہرحال ان کے اپنے جو اتار چڑھاؤ ہیں، نشیب فراز ہیں، ان نشیب فرازوں سے گزرتے گزرتے جب ڈیوڈ ہیوم کی شخصیت تک پہنچتے ہیں
تو ڈیوڈ ہیوم بھی اصل علیت کو قبول نہیں کرتا، رد کرتا ہے۔ حالانکہ وہ کیوں رد کرتا ہے؟ اس کا انگیزہ اور اس کا داعی اور اس کا مقصد اور اس کا ہدف اصل توحید افعالی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اپنا تجربی اور معرفتی نظام ہے، وہ اس کا تجربی اور معرفتی نظام اس کو اجازت نہیں دیتا۔ ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ میں ہر اس بات کو مانوں گا جو تجربے میں آ سکے۔ اصل علیت جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں وہ تجربے میں نہیں آتی، کیونکہ تجربے میں فقط یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک موجود ہے اور اس کے پیچھے دوسرا موجود ظاہر ہوتا ہے۔ دو موجودات کا تعاقب ایک دوسرے کے پیچھے ہونا تجربے میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اصل علیت کے جس اصل علیت میں یہ ہے کہ ایک موجود دوسرے موجود پر توقف رکھتا ہے، ایک موجود دوسرے موجود کے علاوہ موجود نہیں ہو سکتا، کہ انشاءاللہ آج اس علت اور معلول کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز تجربے میں نہیں دکھ رہی۔ مثلا میں یہ دیکھتا ہوں کہ سورج نکلتا ہے تو عالم روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، لیکن میں نے فقط یہ دیکھا ایک طرف سے سورج کا نکلنا، دوسری طرف سے عالم کا روشن ہونا، لیکن اس کے علاوہ یہ کہنا کہ عالم کا روشن ہونا متوقف ہے سورج کے نکلنے پر، یا یہ جو دن وجود میں آتا ہے اس سورج کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ضرورت کا ہے، لزومیت کا ہے، حتمیت کا ہے، یہ چیز تجربے میں سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اصل علیت میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک موجود دوسرے موجود پر متوقف ہے، توقف ہے، اگر وہ ہوگا تو یہ ہوگا، کہ ابھی انشاءاللہ آج کا بحث ہمارا یہیں سے آغاز ہوگا، اس کو آگے چلاتے ہیں۔ علت و معلول کسے کہتے ہیں، علت و معلول کی کتنی صورتیں ہیں، اور علت و معلول کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کہ انشاءاللہ آج کا بحث ہمارا اسی کے بارے میں۔ لیکن گزشتہ بحث کے لیے میں نے کہا کہ بحث کو کامل کروں اور دو نظریات کی طرف اشارہ کر لوں، کہ اصل علیت کو عالم اسلام میں کلی طور پر جو اشاعرہ ہیں وہ اشیاء کے درمیان اس اصل علیت کو رد کرتے ہیں، اور مغربی سرزمین پر ڈیوڈ ہیوم تجربی فلاسفرز میں سے وہ اس اصل علیت اور قانون علیت کو رد کرتا ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ آتے ہیں بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اصل علیت کی جب ہم نے وضاحت کی تو وہاں پر عرض کیا کہ ممکن الوجود بالذات ذاتاً موجود نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو ایک عامل خارجی کی ضرورت ہے، باہر کے ایک عامل کی ضرورت ہے جس عامل کے تحت وہ ممکن الوجود بالذات وجود میں آ سکے۔ کیونکہ ممکن الوجود بالذات کے لیے عرض کیا کہ اس کی ذات کا تقاضا نہ تو وجود ہے نہ عدم ہے، درست ہے؟ اگر وہ موجود ہونا چاہے تو علت کی ضرورت ہے، اگر موجود نہ ہو یعنی معدوم ہو تو بھی عدم علت کی ضرورت ہے، یعنی عدم علت کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ یہاں سے آہستہ آہستہ اب علت کی طرف آتے ہیں۔ قانون علیت کے سمجھنے کے بعد علت و معلول کی تعریف کی جانب آتے ہیں۔ علت کہتے ہیں وہ ممکن بالذات جو بیچارہ اپنی ذات کے اندر نہ وجود رکھتا ہے نہ عدم رکھتا ہے، اگر موجود ہونا چاہے تو اس کو ایک خارجی عامل کی ضرورت ہے، اور اگر معدوم ہو تو بھی عدم اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ علت کا نہ ہونا، عدم علت سبب بنتا ہے کہ یہ معدوم ہو جائے۔ یہ ایک نتیجہ ہے جو گزشتہ مباحث سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں سے علت و معلول کی تعریف بھی وجود میں آتی ہے۔ علت کہتے ہیں کہ ایک ممکن الوجود یا موجود اپنی ذات میں کسی اور چیز پر توقف رکھے۔ جس چیز پر ممکن الوجود بالذات توقف رکھتا ہے اس شے کو علت کہتے ہیں، اور جو چیز اس پر متوقف ہے اسے معلول کہتے ہیں۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر ان تعریفوں کو ذرا واضح کرتا ہوں۔
آقا یہ جو میری آواز ہے، آپ میری آواز سن رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، یہ آواز، میری صدا، میرا بولنا، میری بات چیت کرنا متوقف ہے میرے وجود پر۔ اگر میں ہوں تو میری بات بھی ہوگی۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو آواز ہے، اسی وقت ہے جب میں ہوں۔ اگر میں نہیں ہوں تو یہ آواز کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جو میری آواز ہے یہ متوقف ہے میرے وجود پر۔ تو یہاں پر میرا وجود علت کہلائے گا اور یہ آواز معلول ہے۔ روشن ہوا؟ بس جہاں پر بھی ایک موجود اپنے وجود میں کسی اور موجود پر توقف رکھتا ہو، جس پر متوقف ہے اسے علت کہتے ہیں، جو متوقف ہے اسے معلول کہتے ہیں۔ بی اگر اپنے وجود میں اے پر موقوف ہو تو اے علت کہلائے گی اور بی اس کا معلول ہے۔ یہ علت و معلول کی تعریف۔ بس علت و معلول یعنی کیا؟ علت یعنی وہ چیز کہ جس پر کوئی اور چیز موقوف ہو، اور جو موقوف ہے وہ معلول جس پر موقوف ہے اسے علت کہتے ہیں۔ یہ علت و معلول کی بالکل سادہ سی تعریف۔ اچھا دیکھیں، یہ معلول بیچارہ جو ہوتا ہے نا، یہ معلول ممکن الوجود ہوتا ہے۔ ممکن الوجود کیونکہ اس کی ذات کے اندر وجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہونا چاہتا ہے اس کو کسی عامل خارجی کی ضرورت ہے۔ جس عامل خارجی کی ضرورت ہے اور جو اس کو وجود کی نعمت سے آراستہ کرتا ہے اس کو علت کہتے ہیں۔ درست ہوا؟ یہ ہو گئی علت و معلول کی تعریف۔ اچھا، معلول یعنی جو متوقف ہے کسی موجود پر۔ اب یہ جو معلول ہے جو کسی علت پر متوقف ہے، یہ توقف اور نیاز اور ضرورت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ درست ہے؟ ان مختلف طریقوں کے اعتبار سے علت کے مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، تھوڑا سا دقیق مطلب بھی ہے لیکن خوبصورت مطلب ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، میں اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہوں، حرکت دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں تو میرا ہاتھ حرکت کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہاتھ کی حرکت معلول ہے، میں کہ جو ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں علت ہوں۔ اچھا، یہاں پر اس حرکت پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آپ کو چند طریقوں کی احتیاج اور ضرورت نظر آئے گی۔ یہ جو ہاتھ کی حرکت ہے، اگر خارج میں موجود ہونا چاہے، اگر میں ہاتھ کو حرکت دینا چاہوں تو اس کے لیے چند قسم کی احتیاجات ہے۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہونا چاہیے، ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس ہاتھ کو حرکت دے۔ اس کو کہتے ہیں فاعل۔ جب تک اس ہاتھ کو حرکت دینے والا وجود میں نہیں آئے گا تب تک ہاتھ کی حرکت نہیں ہوگی۔ یہ علت فاعلی کہلاتی ہے۔ علت فاعلی یعنی وہ علت کہ جو کسی فعل کو وجود دے۔ علت فاعلی یعنی وہ علت کہ جس سے کوئی فعل صادر ہو۔ جیسے یہاں پر میں ہوں، میرا نفس، میرا وجود، میرا روح علت ہے ہاتھ کی حرکت کے لیے۔ اچھا، دوسرا، ہاتھ کی حرکت کے لیے ایک قابل چاہیے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے اور تھوڑا سا دقیق نقطہ بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ کی حرکت، دو چیزیں، ایک ہے حرکت یعنی مومنٹ، حرکت، اور دوسری ہے کسی چیز کی حرکت۔
جیسے یہاں پر میرے ہاتھ کی حرکت ہے، یا مثلا زمین گھوم رہی ہے، زمین کی حرکت، تو یہاں پر بھی ایک مومنٹ اور حرکت ہے، اور دوسری چیز ہے زمین کہ جس کی مومنٹ اور جس کی حرکت ہے، درست ہے؟ دوسرے لفظوں میں موصوف صفت ہے، ایک حرکت ہے اور ایک ہاتھ ہے، ایک حرکت ہے اور ایک زمین ہے، پس موصوف ہاتھ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں متحرک، حرکت کرنے والا ہاتھ ہے، حرکت کرنے والی زمین ہے، اور حرکت اس کی صفت ہے۔ دو چیزیں بنی نا؟ پس زمین کی حرکت کے لیے زمین بھی ہونی چاہیے، اور یہ حرکت ایجاد کرنے والی چیز بھی ہونی چاہیے۔ ہاتھ کی حرکت میں ہاتھ بھی ہونا چاہیے، اور اس ہاتھ کو حرکت دینے والی چیز بھی ہونی چاہیے۔ بس ہاتھ کی حرکت کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، اصطلاحاً ان کو کہتے ہیں ایک فاعل اور ایک قابل۔ فاعل جو اس حرکت کو ایجاد کرتا ہے، قابل جو اس حرکت کو قبول کرتا ہے، جس کو آپ متحرک کہتے ہیں، جس کے لیے حرکت صفت بنتی ہے۔ یہ مطلب روشن ہوا؟ بس ہاتھ کی حرکت کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک فاعل کہ جو حرکت کو ایجاد کرے، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں محرک، جو اس ہاتھ کی حرکت کو ایجاد کرتا ہے۔ دوسری وہ چیز جو اس حرکت کو قبول کرے، دوسری وہ چیز کہ جس کی حرکت صفت بن رہی ہے، جس کو آپ اصطلاحاً کہتے ہیں متحرک، یعنی جیسے ہاتھ حرکت کر رہا ہے۔ تو بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معلول وجود میں آنے کے لیے فقط فاعل کا، یعنی علت فاعلی کا فقط محتاج نہیں ہے، علت فاعلی کے ساتھ ساتھ اسے قابل کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے یہاں پر ہاتھ ہے، اب ہاتھ قابل ہے جو اس حرکت کو قبول کر رہا ہے، میں فاعل ہوں جو اس ہاتھ کے اندر حرکت کو ایجاد کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں سے پتا چلا کہ بعض معلولات ایسے ہیں کہ جو معلولات وجود میں آنے کے لیے فقط علت فاعلی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے علت قابلی بھی چاہیے۔ جیسے ہاتھ کی حرکت ہے، موجودات مادی جتنے بھی ہیں، ان موجودات مادی کے لیے جو جسمانی موجودات ہیں، ان موجودات جسمانی اور مادی کے لیے دو علتوں کی ضرورت ہے، ایک علت فاعلی کہ جو اس موجود مادی کے اندر کسی چیز کو پیدا کرے، اور ایک علت قابلی جو اس شے کو قبول کرے۔ جیسے میں نے مثال دی ہاتھ کی حرکت، کہ یہاں پر علت فاعلی میں ہوں، اور اس معلول کو قبول کرنے والی علت قابلی میرا ہاتھ ہے۔ یا زمین کی حرکت میں مثلا جو بھی عامل زمین کو حرکت دیتا ہے وہ علت فاعلی، اور زمین اس حرکت کو قبول کرتی ہے، لہذا زمین علت قابلی کہلائے گی۔ اچھا، یہاں تک علت کے دو صورتوں سے آپ آشنا ہوئے، ایک علت فاعلی اور ایک علت قابلی۔ اچھا، علت کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، نیاز اور ضرورت، احتیاج ایک اور بھی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علت غائی۔ جو فاعل علم رکھنے والا ہوتا ہے، جو بھی فاعل عالم ہوتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ جب بھی اپنے فعل کو انجام دیتا ہے کسی غایت اور ہدف کے لیے انجام دیتا ہے۔ حتیٰ جہاں پر آپ ایسے محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں پر اس فعل کی کوئی غایت اور ہدف نہیں ہے، در حقیقت وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی غایت اور ہدف ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہدف کبھی کبھار عقلائی ہوتا ہے، کبھی کبھار غیر عقلائی ہوتا ہے، لیکن ہدف بہرحال ہوتا ہے۔ حتیٰ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں
وہاں پر کسی کا تمسخر اڑا رہے ہیں، وہاں پر بھی حقیقت میں کوئی نہ کوئی ہدف اور کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، اگرچہ وہ غایت عقلائی نہ ہو، لیکن بہرحال غایت ہوتی ہے۔ مثلا میں جو بول رہا ہوں مسلسل، یہ جو میری صدا اور آواز آپ مسلسل سن رہے ہیں، خوب یہ جو میری صدا ہے، یہ جو میری آواز ہے، اس کا ہدف ہے، اس کی غایت ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے مخاطبین کو کچھ سمجھاؤں، اس سمجھانے کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ وہ جو میرا سمجھانا ہے وہ علت غائی کہلاتا ہے۔ جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ جتنے بھی افعال اور فعلوں کو انجام دیتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی ہدف اور غایت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں علت غائی۔ پس علت کی تیسری صورت کیا بنی؟ علت غائی۔ ابھی تک ہم نے علت کی 3 صورتوں سے آشنائی پیدا کی۔ پہلی علت کی صورت یہ ہے کہ جو معلول کو وجود دے، جو کسی فعل کو ایجاد کرے، اسے کہتے ہیں علت فاعلی۔ علت فاعلی یعنی ما یصدر عنہ الفعل۔ علت فاعلی یعنی وہ علت کہ جس سے فعل صادر ہو۔ دوسری علت قابلی۔ علت قابلی یعنی وہ علت کہ جو معلول کو قبول کرے، جیسے ہاتھ کے اندر حرکت۔ اب یہاں پر ہاتھ علت قابلی ہے جو حرکت کو قبول کر رہی ہے، پس یہ ہو گئی علت قابلی۔ تیسری علت علت غائی ہے۔ علت غائی سے مراد یہ کہ جس ہدف کی وجہ سے فعل کو انجام دیا جائے۔ ما لأجلہ فعل الفعل، جس کی وجہ سے کسی فعل کو انجام دیا جائے، اسے کہتے ہیں علت غائی۔ اچھا، یہ 3 صورتیں ہو گئی کہ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیلات بعد میں ذکر کریں گے۔ تھوڑی سی علت قابلی کی وضاحت کروں میں، اس کو تھوڑا سا اور دقیق طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں، ارسطو اور جو ارسطو کے نظریات کو ماننے والے اسلامی فلسفی ہیں، جیسے مشائی عموماً، بو علی سینا وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی موجودات مادی ہیں، اجسام ہیں، یہ جتنے بھی اجسام ہیں، یہ اجسام ایک تو علت فاعلی کے محتاج ہیں، علت غائی کے محتاج ہیں، اور ان اجسام کے اندر ایک اور احتیاج اور نیاز بھی پائی جاتی ہے۔ وہ احتیاج اجزاء کی احتیاج ہے۔ مثلا ایک چیز آپ مرکب بنائیں، پہلے سادہ مثال دیتا ہوں، پھر ارسطو کے نظریے کو، کہ جس کو بہت سارے اسلامی فلسفی قبول کرتے ہیں، اس دقیق نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا آپ فرض کریں ایک گھر بنا ہوا ہے۔ اب یہ گھر اپنے اجزاء کا محتاج ہے، جب تک وہ اجزاء نہیں ہوں گے گھر نہیں بنے گا۔ اگر آپ اینٹوں سے، گارے سے یا سیمنٹ سے یا لوہے سے، ان چیزوں سے آپ گھر بناتے ہیں تو یہ اینٹیں، یہ سیمنٹ، یہ لوہا، یہ اجزاء ہیں۔ اگر یہ اجزاء نہیں ہوں گے تو گھر نہیں ہوگا۔ لہذا یہ گھر اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہے۔ اجزاء ہوں گے تو گھر ہوگا، اگر اجزاء نہیں ہوں گے تو یہ گھر نہیں بنے گا۔ یہ ایک سادہ سی مثال دی۔ اب میں ارسطو کے نظریے کو، کہ جو تھوڑا سا دقیق نظریہ ہے، اس کو بیان کرتا ہوں۔ ارسطو اور اسلامی فلسفی کہتے ہیں کہ جتنے بھی اجسام ہیں، جسم، جو بھی جسم ہے، جس بھی جسم پر آپ ہاتھ رکھیں گے، وہ جسم مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک مادہ اور ایک صورت، کہ انشاءاللہ اس مادے اور صورت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہم بعد میں بحث کریں گے۔ جب جوہر اور عرض کی گفتگو کریں گے، وہاں پر ان کے بارے میں مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مفصل یعنی ہمارے اس فلسفی دورے کے
حوصلے کے مطابق کہ جتنا یہاں پر حوصلہ ہوگا اس اعتبار سے. لیکن فعلاً علت کے اقسام کو سمجھنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا واضح کروں. دیکھیں عام طور پر یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. جو فلسفے کو اوپر سے جانتے ہیں وہ لوگ آ کر فوراً مثال دیتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل، کہتے ہیں کہ ٹیبل مرکب ہے مادے اور صورت سے. مثال کیا دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں کہ ٹیبل کے لیے لکڑی مادہ ہے اور یہ جو ٹیبل کا شیپ اور شکل ہے یہ اس کی صورت ہے. پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ لکڑی علت مادی ہے ٹیبل کے لیے اور اس کا یہ شیپ اور صورت علت صوری ہے. میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے، کلامی کتابوں میں بھی بعض حضرات جو دقیق نہیں ہے وہ ایسے مثال دیتے ہیں. بعض منطقی کتابوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ تسامح کرتے ہوئے اس طریقے سے مثال دیتے ہیں. اور بعض بیچارے خطبہ کہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ادھر ادھر کی چند باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی آ کر علت مادی اور علت صوری کے لیے اسی مثال کو دیتے ہیں. اور پھر اس پر اس ارسطو کے جو علت کے بارے میں تقسیمات ہیں یا حکماء اسلامی جو علت کی تقسیم کرتے ہیں اس کو اسی پر آ کر فٹ کرتے ہیں کہ ٹیبل کے اندر لکڑی علت مادی ہے اور اس کا شیپ علت صوری ہے، ایسے کہتے ہیں. لیکن عزیز من یہ بالکل غلط ہے، یہ دقیق مثال نہیں ہے. وہ جو علت مادی اور علت صوری ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ یہاں پر ٹیبل کے مورد میں کہتے ہیں کہ ٹیبل کے لیے لکڑی علت مادی ہے اور اس کا شیپ علت صوری ہے. غلط. علت مادی اور علت صوری کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ ابو علی سینا کی جتنی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں یا اور جتنے بھی حکماء ہیں فلاسفہ ہیں جنہوں نے فلسفے کی کتابیں لکھی ہیں ان لوگوں نے خود تفصیل سے جو علت و معلول کے اقسام کو بیان کیا ہے وہاں پر روشن کرتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے. بعض لوگ جو اتنے دقیق اور گہرے نہیں ہوتے وہ مطلب کو سمجھاتے ہوئے اشتباہ کرتے ہیں اور اس غلط مثال کے ذریعے سے مطلب کو الجھا دیتے ہیں. دقیق مطلب یہ ہے، غور کیجئے گا، جو بھی آپ جسم ہے نا، مثال کے طور پر پانی کی مثال لے لیتے ہیں. یہ پانی مشائی ارسطو اور مشائی ابو علی سینا وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ پانی ایک لحاظ سے مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک مادہ اور ایک صورت. اچھا یہاں پر مادہ کیا ہے اور صورت کیا ہے؟ پہلے اصطلاحی تعریف کرتا ہوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ صورت یعنی جس شے کے ذریعے سے ایک شے بالفعل ہے اسے صورت کہتے ہیں. پانی جس چیز کے ذریعے سے بالفعل ہے اسے صورت کہتے ہیں. اور جن چیزوں کی نسبت سے یہ پانی بالقوہ ہے ان کو ہم کہیں گے مادہ. اچھا یہ میں نے اصطلاحی تعریف کی. ما بالشیء ہوا اسے کہتے ہیں صورت. ما بالشیء بہی بالفعل جس کے ذریعے سے شے بالفعل ہو اس کو صورت کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے شے بالقوہ ہو اس کو مادہ کہتے ہیں، علت مادی کہتے ہیں. اچھا کیا مطلب؟ آپ کو تو الجھا دیا. اس مثال پر ذرا غور کریں. یہ پانی جب آپ کے سامنے، میرے سامنے یہ پانی پڑا ہوا ہے، یہ ایک سیال اور لیکوڈ قسم کی چیز ہے. سیال ہے، ایک سیال چیز ہے یہ پانی، درست. دوسرا اسی پانی کو اگر آپ آگ پر رکھیں اور گرم کریں، ایک مرحلے پر جب وہ گرم ہوتے ہوئے ایک مرحلے میں یہ پانی بخار اور بھاپ کی شکل میں اڑنا شروع کرے گا. اسی پانی سے بھاپ نکلنا شروع ہوگی، بخار نکلے گا. وہ جو بھاپ اور بخار ہے وہ یہی پانی ہے جو پہلے پانی تھا، اب بھاپ اور بخار کی شکل میں ہمارے سامنے اڑ رہا ہے. یہ پانی کے اندر صلاحیت ہے.
آئے دن آپ دیکھتے ہیں جب بھی پانی کو گرم کرتے ہیں، پانی ایک حد تک گرم ہونے کے بعد بھاپ کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا. اچھا، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو اب مطلب کو سمجھیے گا. ایک مرتبہ یہ پانی خود پانی ہے، درست ہے. دوسری مرتبہ اسی پانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بھاپ اور بخار بھی بنے. اسی ایک پانی کے اندر دو صلاحیتیں ہیں. ایک یہ پانی ہے، ایک سیال چیز ہے، اگر آپ ہاتھ دھونا چاہیں اس کے ذریعے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. دوسرا اسی پانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بھاپ اور بخار کی شکل اختیار کرے. تو ارسطو اور بو علی سینا جو کہتے ہیں کہ جسم یعنی یہ پانی مثلا مرکب ہے دو چیزوں سے، کہ ایک چیز کو صورت کہتے ہیں اور ایک چیز کو مادہ کہتے ہیں، ان کی مراد یہ ہوتی ہے صورت یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے آپ پانی کو پانی دیکھ رہے ہیں. بالفعل یہ پانی ہے، طول و عرض و عمق رکھتا ہے، لمبائی چوڑائی گہرائی رکھتا ہے. یہ جو ابھی آپ کو پانی دکھ رہا ہے، یہ جو اس کی پانی کی حالت ہے، حالت کے لفظ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مجبور ہوں، کیا کروں. یہ جو پانی ہے اس وقت لیکوئڈ چیز ہے، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں صورت، جس کے ذریعے سے یہ پانی بالفعل ہے، بالفعل یہ پانی ہے. لیکن اسی پانی کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ بخار بنے. وہ جو اس کے اندر صلاحیت ہے کہ دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے، اس صلاحیت کو مادہ کہتے ہیں. اللہ دقیق نہیں کہہ رہا لیکن تقریباً مطلب یہ ہے، دقیق انشاءاللہ مادے اور صورت کی بات کو بیان کرتے ہوئے. پس یہ مثال غلط ہے کہ ٹیبل کے لیے آپ کہیں کہ لکڑی مادہ ہے. نہ، ٹیبل میں لکڑی مادہ کہ جو مادہ اولا ہم کہتے ہیں ہیولا، نہ وہ لکڑی وہ مادہ اولا اور ہیولا نہیں ہے، بلکہ اس لکڑی میں جل کر خاک بننے کی صلاحیت جس چیز کی وجہ سے اس کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ مادہ اولا ہے، وہ ہیولا ہے. یہاں پر وہ مادہ اولا اور ہیولا اس لکڑی کے لیے، اس ٹیبل کے لیے کیا ہے؟ وہ صلاحیت، وہ استعداد کہ جس استعداد کی بنا پر یہ خاک بن سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں بالقوہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تفصیلات بعد میں عرض کروں گا، میں انشاءاللہ جسم کی بحث میں ان مباحث کو جب ذکر کیا تو وہاں پر تفصیلات ہوگی، لیکن یہاں پر فی الحال آپ علت مادی اور علت صوری کو سمجھیں. کیا ہوا نتیجہ؟ علت مادی یا مادہ اس جسم کی صلاحیت کو کہتے ہیں جس صلاحیت کی بنا پر وہ دوسری چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے. جس صلاحیت کی بنا پر وہ دوسری چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مادہ. پس ارسطو اور بو علی سینا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر دو جز ہیں. ایک جز اس کا بالفعل ہے کہ جس بالفعل کے ذریعے سے اس کی وہ فعلی صورت ہے، مثلا پانی، یہ پانی جس کے اعتبار سے یہ ابھی پانی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علت صوری. شیپ نہیں، ما بہ شیء او بہ بالفعل، جس کے ذریعے سے ایک شے بالفعل ہوتی ہے، یعنی یہ پانی اس کو کہتے ہیں صورت. شیپ نہیں. فلسفے میں صورت کے 8 معانی ہیں، 8 معنوں میں استعمال ہوتا ہے فلسفے میں لفظ صورت کے 8 معانی ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے جس کے ذریعے سے ایک شے بالفعل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صورت. اور جس جز کے ذریعے سے اس مادی اور جسمانی چیز میں یہ صلاحیت ہے کہ دوسری چیز میں تبدیل ہو، اس کو کہتے ہیں مادہ. یا جس کے ذریعے سے ایک شے بالقوہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ایک شے بالقوہ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مادہ. پس علت کی 2 قسمیں اور بھی ہیں کہ جو عام طور پر ذکر کی جاتی ہے. وہ کون سی ہیں؟ ایک علت مادی اور ایک علت صوری. اچھا، یہ کوئی علت قابلی کے علاوہ چیز ہے؟ اچھا، اس کی توضیح دیتا. علت قابلی میں ہم نے کیا کہا کہ وہ چیز کہ جو کسی چیز کو قبول کرتی ہے. تو یہ جسم کے مورد میں علت مادی کو علت قابلی بھی کہتے ہیں. ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی جسم ہے اس کے لیے ایک مادہ ہے
کہ جو اس شیء بالفعل کو قبول کرتا ہے. اب یہ مادہ علت قابلی کہلاتا ہے. مثلا یہ جو بخار ہے، بخار اس بخار کی ایک صورت بخاریت دخان ہے، بخار ہے، بھاپ ہے، اور ایک اور مادہ ہے جس مادے نے اس بخار والی صورت کو قبول کیا، وہ صلاحیت، وہ مادہ جو قابل بنتا ہے اس کے لیے. بہرحال یہ مختصر سی وضاحت ہے اس کی، باقی تفصیلی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے چل کر کریں گے. فتلخص، خلاصہ کلام، یہ جو اتنی میں نے آپ کو زحمت دی فقط اس لیے تاکہ آپ کو علت کی مشہور جو تقسیم ہے کہ جن کو کہتے ہیں علل اربعہ، 4 علتیں. اگر علت کی مشہور تقسیم کے اعتبار سے علت کی 4 قسمیں ہیں، یا علت فاعلی ہے، یا علت غائی ہے، یا علت مادی ہے، یا علت صوری ہے. ان میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ علت فاعلی یعنی وہ علت کے جو معلول کو ایجاد کرے، وجود دے، اسے علت فاعلی کہتے ہیں. علت غائی یعنی وہ علت کے جس کی وجہ سے معلول کو وجود دیا جاتا ہے، یعنی وہ ہدف، وہ مقصد، وہ غرض، جس مقصد اور غرض کی وجہ سے معلول کو وجود دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علت غائی. اور علت مادی اور صوری کہاں پر ہوتی ہے؟ علت مادی اور صوری اس مرکب کے اندر ہوتی ہے کہ جو چیز مرکب ہو 2 اجزاء سے، یعنی جسم کے مورد میں. جسم کے مورد میں ایک علت مادی ہے اور ایک علت صوری ہے. پس یہ علت مادی اور علت صوری ہر معلول کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس معلول کے لیے ضروری ہے کہ جو موجود مادی ہے، موجود جسمانی ہے. اس موجود جسمانی اور موجود مادی کے لیے علت مادی اور علت صوری کی ضرورت ہے. آگا علت صوری کسے کہتے ہیں؟ علت صوری یعنی جس چیز کے ذریعے سے ایک شے بالفعل ہوتی ہے، جس کی بالفعل صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں علت صوری. علت مادی یعنی جس چیز کے ذریعے سے ایک شے بالقوہ ہوتی ہے. پس علت صوری ایک شے کی فعلیت کو بتاتی ہے، اور علت مادی اس شے کی قوت و استعداد اور قابلیت کو بتاتی ہے. یہ نقطہ روشن ہوا. اچھا، یہاں سے سمجھ میں آیا ہمارے عرف عام کے اندر میں نے بہت سارے مولاناؤں سے سنا ہے، بعض چیزیں جو مشہور ہیں وہ نہایت غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے 4 علتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بعض خطیبوں سے میں نے سنا ہے. پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے. ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے، یہ گزشتہ جلسوں میں ہم نے عرض کیا تھا، بلکہ ہر موجود ممکن کے لیے، نہ کہ ہر شے کے لیے. یہ مادیین کا، ملحدین کا نظریہ ہے کہ ہر شے کے لیے علت کی ضرورت ہے. نہ، ہر شے کے لیے علت کی ضرورت نہیں. پہلی بات، ہر محتاج کے لیے، ممکن الوجود کے لیے علت کی ضرورت ہے. پھر ہر ممکن الوجود کے لیے بھی 4 علتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ممکن الوجود کے جو مادی اور جسمانی ہو. اگر معلول موجود مادی اور جسمانی ہو تو اسے 4 علتوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر موجود مادی اور جسمانی نہ ہو، جیسے کہ حکما بیان کرتے فرشتے، ملائکہ، وہ موجودات ہیں لیکن موجودات مادی نہیں ہیں، جسمانی نہیں ہے، وہ مادے اور جسم سے بالاتر ہے. جب وہ مادے اور جسم سے بالاتر ہے تو ان کے اندر علت مادی اور علت صوری کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان مجردات اور ملائکہ کے لیے فقط 2 علتوں کی ضرورت ہے، علت فاعلی اور علت غائی. لہذا یہ جو آپ سنتے ہیں اور بڑے ڈٹھائی کے ساتھ بعض لوگ آ کر بیان کرتے ہیں ہر چیز کو 4 علتوں کی ضرورت ہے، یہ غلط ہے. اس بیچارے نے فلسفے کو دقیق طریقے سے نہیں پڑھا، بس سنی سنائی باتوں پر ہے. بس
ہر چیز کے لیے 4 علتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس موجود مادی جسمانی کے لیے 4 علتوں کی ضرورت ہے کہ جو مادی اور جسمانی ہے۔ اس کے لیے علت فاعلی ہو جو اس کو ایجاد کرے، علت غائی ہو جس ہدف اور غایت کے تحت اس کو ایجاد کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس کا ایک جز سوری ہو، علت سوری کہ جس کے ذریعے سے اس کی فعلیت ہو، اور ایک اس کا جز مادی ہو، علت مادی ہو جس کے ذریعے سے وہ بالقوہ ہو۔ یہ 4 علتوں کے اقسام کہ انشاءاللہ وقت بھی گزر گیا، بقایا بس آئندہ جلسات میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔